صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام اور میرے سننے والے ہم مشن ہم فکر ہم سفر ساتھی ہو اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے دماغ میں ایک سوال بار بار گردش کر رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام آدھی دنیا کے اوپر سے بھی زائد اسلام پھیلا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہر طرف سے عالم کفر نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ان پر یلغار کی ہوئی ہے، ہر طرف سے مسلمان ہی مار کھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین محترم، اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے اور عوام الناس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ اقتدار کے اوپر قابض ہے۔ اسلامی مملکت کے اندر جتنے بھی اسلام کے دائرے کے اندر ملک ہیں، ان کا انتظامی امور اہل علم علماء دین سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ انگریز نے سوچی سمجھی منصوبہ کے تحت سب سے پہلے انہوں نے اپنے پادریوں کو کنارے پہ کیا، اس کے بعد ہندو مت بدھ مت ان لوگوں کو بھی عبادت تک محفوظ کیا، اور جہاں اسلام کے اندر بھی انہوں نے علماء کرام کو مساجد مدارس تک محدود کر دیا۔ انتظامی امور جو بھی ملک کے اندر نظام بنتا ہے، معاشی سیٹ اپ، معاشی ڈھانچہ اور جو بھی اقتصادی معاملہ بنتا ہے، جو قاعدے قانون بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، ملک کے طول عرض کی معدنیات، ملک کے طول عرض کے خارجی معاملات، داخلی معاملات، عسکری معاملات، یہ ساری چیزیں انتظامی معاملات، تو یہ ان سب پہ کمیونزم، سیکولرزم اور اس طرح کے لوگوں کا قبضہ ہے، اور یہ انگریز نے تیار کر کے ان کو بھیجا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، جو بھی قانون ہے وہ انگریز کا قانون ہے، اسی کو لاگو کرتے ہیں۔ آئین ہمارا کچھ کہتا ہے، قانون ہمارا کچھ کہتا ہے۔ آئین اور قانون دونوں کو متضاد بنا دیا ہے، ایک دوسرے میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ عدالتوں کے اندر وہ جج بٹھائے ہوئے ہیں جو انگریز کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد عسکری قیادت کے اندر وہ لوگ ہیں آگے لائے گئے ہیں جو انگریزوں کے غلامی کی زندگی گزار کر ان سے ڈالر وغیرہ کے عوض میں وہ ملک کے معاملات چلا رہے ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹی سطح پہ یہ انتظامی ڈھانچہ ہے، مثال کے پولیس کے محکمے میں وہاں بھی بڑے بڑے آفیسر لوگ انگریزوں کے پٹھو ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں جو انتہائی تشویقناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عجیب سسٹم چل رہا ہے۔ آج علماء کرام، اہل دین، اہل اسلام کو اقتدار سے دور رکھا گیا، اور اقتدار سے دور رکھنے کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے مساجد مدارس تک محدود کر دیا، اور یہ تاثر عوام الناس کے اندر پھیلایا کہ علماء کا کام صرف پڑھانا و پڑھنا ہے۔ نماز پڑھائی، اذان دی اور اس کے بعد کچھ مسائل لوگوں کو سکھائے، بس یہ ان کا کام ہے، نماز روزہ اور حج تک، حتیٰ کہ جہاد سے بھی ان کو منحرف کر دیا گیا۔
ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلامی تاریخ جو ابتدائی قرون اولیٰ کی تاریخ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو جلیل القدر صحابہ کرام اور دین کے ماہر علماء کرام کو منتخب کر دیا، جو صحابہ اہل علم تھے، اہل ذوق تھے، اہل شوق تھے، ان کو انتظامی امور میں شامل کیا اور ان کے باغ دوڑ مرکزی قیادت کے ہاتھ میں رہی اور یہ سارا نظام چلتا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان کا دور دیکھیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا دور دیکھیں، امیر معاویہ کا دور دیکھیں، سعد بن ابی وقاص جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا، یہ خالد بن ولید کی تاریخ دیکھیں، یہ سارے لوگ اسلام کے علمبردار تھے۔ اس کے بعد بھی ایسے نظام آئے ہیں جو اسلام والوں کے ہاتھ میں رہے، لیکن ان لوگوں نے ایک گنوانہ کھیل کر انگریز نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ آج پھر اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگ علماء کرام کو اقتدار تک پہنچائیں اور لوگ ان علماء کرام کو کامیاب بنائیں جو سیاست میں کام کر رہے ہیں اور سیاست سے دلچسپی لے رہے ہیں اور جو اسمبلیوں تک، قومی اسمبلی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے مولوی کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ مولوی کا کوئی کام نہیں ہے جی، ان کا کیا کام ہے سیاست کرنا۔ اب دیکھیں یہ اصل چیز ہے وہ آپ نے انگریز کے پٹھوں کو دی ہوئی ہے، انگریز کے غلاموں کو دی ہوئی ہے، تو علماء کرام کے پاس ہے کیا؟ پھر باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ یہ حرام کھا رہا ہے، وہ حلال کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ شراب نوشی کر رہا ہے، یہ قتل و غارت ہو رہا ہے، یہ چوری ہو رہی ہے۔ اس کا سدباب علماء کرام سے آ کے پوچھتے ہیں، اور بھی کوئی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں تو علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے پاس صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو ان کو ہم اقتدار میں لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ خود یہ نہ شرمندہ ہو کر آپ سر نیچے کر دیں گے۔ ان کے کردار، ان کے کریکٹر اتنے خراب ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے سب کچھ دیا ہوا تھا، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، یہ ہمارے وزیر خارجہ تھے، یہ ہمارے وزیر اعظم تھے، یہ ہمارے صدر صاحب تھے۔ اب حالت اس قسم کی بنی ہوئی ہے، چور ڈاکوؤں اور چوروں اور دانیوں اور شرابیوں کو ہم نے اقتدار دیا ہوا تو شکوہ ہم علماء کرام سے کرتے ہیں۔ تو یہ دوگلا پن ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ووٹ کا جب معاملہ آتا ہے تو عوام جا کر ان ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، چوروں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اقتدار جب وہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ منمانیاں اپنی منواتے ہیں، گناہ کاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی عام ہوتی ہے۔ جب ان کے نزدیک چور کی سزا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک ڈاکو کی سزا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک شرابی کی سزا ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک زانی کی سزا ہی نہیں ہے، تو وہ جرم کو کیسے ختم کریں گے؟ جرم کا خاتمہ کیسے کریں گے جب کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں؟ یعنی ان کو ختم کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ جاری رکھیں۔ جو کھاتا ہے کھانے دو اس کو، جو شراب پیتا ہے پینے دو اس کو، جو زنا کرتا ہے کرنے دو اس کو۔ وہ تاریخ میں ہیرو بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور تاریخی کردار ادا کرنے والے لوگ، قربانیاں دینے والے لوگ، دین کی خاطر مار کھانے والے لوگ، دین کو سمجھنے والے لوگ، دین کو پھیلانے والے لوگ، دین کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے لوگ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولانا کو کہتے ہیں آ کے اذان دو، جب وہ جوان ہوتا ہے کہتے ہیں اس کا نکاح پڑھاؤ، جب وہ مرنے کے قریب آتا ہے تو کہتے ہیں آ کر اس کی نماز جنازہ تیار کرو اور اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، حتیٰ کہ قبر تک بھی مولوی کو پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ مولانا صاحب اس کا اس طرح کرنا، اس کا اس طرح کرنا۔ کیا مولوی کو آپ نے صرف
बख्शवाने के लिए रखा हुआ है? क्या मौलवी को आपने सिर्फ इसी लिए रखा हुआ है कि कोई मर जाए तो जाकर वहाँ फातिहा ख़वानी करे, कोई मर जाए तो वहाँ जाकर न्याज के ऊपर दुआ करे, वो कोई मर जाए तो वहाँ जाकर जनाजा पढ़े, कोई मर जाए तो क्या ये सारे के लिए जायज़ नहीं है? सब कर सकते हैं, सब मुसलमान हैं और सारे लोगों के लिए मसावी। इस्लाम जो है ना वो बिल्कुल मसावी है। अक्ल कुल सारे तो नहीं रखते, लेकिन ये इस्लाम के अंदर भी लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपनी मर्ज़ी का इस्लाम लेके आते हैं। ये मौलवी फ़लाना मसला कहता है, वो मौलवी फ़लाना मसला कहता है, ये मौलवी ये कहता है, वो मौलवी ये कहता है, ये पीर ये कहता है, वो पीर ये कहता है। ऐसी बातों में उलझा कर मुसलमानों को गुमराह करके, और इन्होंने आम तासर आम अवामुन्नास को गुमराह करके रखा हुआ है, जिससे उलमाए कराम को अगर कोई बात भी करते हैं तो उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। हर तरह के मसाइल उनके सामने आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे जो सियासी जमातें, जो दीनी सियासी जमातें हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर बाकी अवाम उन्नास को भी चाहिए कि वो दीनी जमातों को कामयाब बनाएं और दीनी जमातों को आगे लाएं और दीन के इक़्तिदार दीन के अंदर मुंतकिल करें, ताकि मुल्क का निज़ाम बेहतर किया जा सके, ताकि मुल्क का जो सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। जब तक चोर को सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक जानी को सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक कातिल को क़िसास के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, जब तक डाकू नहीं पकड़े जाएंगे, उनके हाथ नहीं काटे जाएंगे, उस वक्त तक ये जराम पेशा लोग तरक्की करते जाएंगे, आवाम मरती जाएगी, आवाम बेबसी और बेहसी की ज़िंदगी गुजारेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन उलमाए कराम को कामयाब बनाएं जो सियासत के अंदर हिस्सा लेते हैं और सियासी कारकुन बनकर काम करते हैं और सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, असम्बलियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको हम हाथ बताकर उनको कामयाब बनाएं। उम्मीद है कि तमाम अहबाब को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।